मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल को रहे हो, मंजिल को रहे हो। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के आईन के मुताबिक हर पाकिस्तानी शहरी का ये हक है कि वो अपने हकूक के लिए पुरअमन एहतजाज करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी तारीख में इमरान खान की विजन के मुताबिक, उसके सियासी सोच के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने हमेशा मोहब्बत फाते आलम का दर्ज दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने हमेशा अदम तशद्दुद का फलसफा अपनाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक हमेशा पुरअमन जदोजहद की है, पुरअमन मुजाहमत की है। पाकिस्तान में 8 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक मुसलसल आईन की पामाली हो रही है। रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में खत्म हो चुका है। जो ताकतवर लोग हैं वो मुसलसल पाकिस्तानी शहरियों को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। आए रोज ऐसे वाक़े होते जा रहे हैं जिसका एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर में भी नहीं ला सकता। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। मेरे लीडर, मेरे कायद ने हर कानूनी दरवाजा खटखटाया इंसाफ के लिए, आईन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने मुसलसल इस जदोजहद में उसका साथ दिया। इस सियासी जदोजहद में हमने वो हर कानूनी और आईनी दरवाजा खटखटाया जिससे हमें इंसाफ की तवक्को थी, लेकिन हमें जनाब स्पीकर इंसाफ नहीं मिला। दिन ब दिन जो है हमारे हकूक का कत्लेआम होता रहा। मजबूरन मेरे लीडर, मेरे कायद ने पाकिस्तानी अवाम को एहतजाज की कॉल दी। 24 नवंबर हम यहां से निकले। पेशावर रीजन, साउथ रीजन, हजारा रीजन, मलकंड रीजन, इस तरह पूरे पाकिस्तान से काफलों ने इस्लामाबाद का रुख किया। चूंकि मैं पेशावर से था तो पेशावर के काफले में मैं शरीक था। जनाब स्पीकर, गाजी के मकाम पर इन्होंने कंटेनर रखे थे। इन्होंने पहले हमें शेल मारे, हमने शेल का मुकाबला किया। जब हम शेल से ना रुके, इन्होंने रबर बुलेट्स मारी, हम उससे भी नहीं रुके। इन्होंने फिर हम पर स्टंट ग्रेनेड फेंके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन वर्कर्स पर इन्होंने स्टंट ग्रेनेड फेंके, और वो जो दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, जो फौजी ऑपरेशन में बहुत बड़े दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, वो हम पे फेंके गए और मेरे पास सबूत मौजूद हैं। मैंने वीडियो पैगाम में भी ये बात कही है। जब हम उनसे भी ना रुके, स्पीकर साहब, इन्होंने सामने से हमारे पुरअमन वर्कर्स पर, पुरअमन मुजाहिरीन पर स्ट्रेट फायरिंग शुरू की, जिसमें हमारे लोग जख्मी हुए। लेकिन पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान की आवाम ये चीज समझ चुकी है कि अगर इन गासिबों से, इन बेगैरतों से, इन 2 नंबरियों से हमने निजात हासिल करनी है तो हमने जो है इनके खिलाफ पुरअमन मुजाहिमत करनी है। उन्होंने उन सब चीजों का मुकाबला किया। कंटेनर रास्ते से हटाए, इन्होंने फिर कट्टी पहाड़ी पर रखे, हसन अब्दाल में रखे, 26 नंबर पर कंटेनर रखे हुए थे। सब जगहों पर हमें फायरिंग से, शेलिंग से, रबर बुलेट से, इन सब चीजों से रोकना चाहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर नहीं रुका, क्योंकि मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा था कि डी चौक पर हमने पुरअमन एहतजाज करना है। तो हम गए, हम पहुंचे डी चौक पर, हम पुरअमन तरीके से वहां पर बैठे। जनाब स्पीकर, डी चौक के कंटेनर जिस तरह हमने हटाए, हम वहां पर बैठे तो मुझसे कुछ फासले आगे एक स्नाइपर शॉट आता है और हमारे एक वर्कर को यहां सर में गोली लगती है। उसको हम उठाते हैं, गाड़ी में लेके जाते हैं हॉस्पिटल। कुछ सेकंड बाद, 10 या 15 सेकंड बाद, दूसरे हमारे वर्कर को गोली लगती है। यहां पर माथे पर गोली लगती है। स्पीकर साहब, क्या कसूर था उनका? किसको मार रहे थे ये? कौन थे वो? क्या मुजाहिरीन पाकिस्तानी नहीं थे, या फिर गोली चलाने वाले यहूदियों की औलाद थे? दोनों पाकिस्तानी थे। लेकिन इतना बुग़्ज़ क्यों, इतनी अना क्यों, इतनी नफरत क्यों? किस चीज के लिए वो जा रहे थे? मुजाहिरीन वहां अपने हकूक के लिए, उनके मुतालबात क्या थे? कि हमारे जो नाहक कैदी हैं उनको रिहाई, हमारे लीडर, हमारे कायद को जाली केसेस में 1.5 साल से कैदोबंद में रखा गया है, उसकी आजादी, वो भी आईनी और कानूनी दायरेकार में रहकर। गलत डिमांड नहीं थी। दूसरा मुतालबा क्या था? मैंडेट की वापसी। 8 फरवरी को जो इन्होंने
پاکستانی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا تھا، اس مینڈیٹ کی واپسی۔ تیسرا مطالبہ کہ آزاد عدلیہ کی بحالی۔ اسپیکر صاحب، میں فلور آف دی ہاؤس اپنی اپوزیشن سے، آپ سے، یہاں کے ہر ایک ممبر سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان مطالبات میں ناجائز مطالبہ مجھے بتا دے، کون سا ناجائز مطالبہ ہم کر رہے تھے؟ لیکن یہ جو اس ریاست پر قابض دہشت گرد ہیں، یہ آدم خور بن چکے ہیں۔ انہوں نے لال مسجد کیا، انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا، ان کی تاریخ بری پڑی ہے، یہ خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ جب تک یہ اپنی عوام کا خون نہ چوسے ان کو چین نہیں آتا، بغیرت بن گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس پاکستان میں انصاف کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ جو جتنا طاقتور ہے اس کی جو مرضی ہے وہ پاکستان میں کرے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ جناب اسپیکر، اس کے بعد رات کے 8:15 ہم ڈی چوک میں موجود تھے، ایک ساتھ انہوں نے 500 سے زیادہ شیل ہم پر پھینکے، ساری طرف دھواں ہی دھواں، ہم ایک قدم کے فاصلے پر ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ مرے ہیں، کون گولی چلا رہا ہے، کون مر رہا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جناب اسپیکر، ہم وہاں سے آگے گئے، تھوڑے سے پیچھے ہٹے، یہ آگے بھی آئے۔ ہمارا جو مرکزی کنٹینر تھا اس کو انہوں نے آگ لگا دی، اوپر جو بلڈنگز میں انہوں نے سنائپ والے بٹھائے ہوئے تھے وہ سیدھی گولیاں چلا رہے تھے ہمارے کارکنوں پر۔ ان کا ارادہ ہمیں روکنا نہیں تھا، ان کا ارادہ ہمیں ڈرانا نہیں تھا۔ اگر ان کا یہ ارادہ ہوتا کہ ہم ڈر جائیں، اگر یہ ان کا ارادہ ہوتا کہ ہم رک جائیں، یہ ماتھے پر گولی نہیں چلاتے، یہ پاؤں میں گولی چلاتے۔ یہ بغیرت جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، بغیرت جو گالی مجھے منہ میں آ رہی ہے، میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ فلور آف دی ہاؤس، لیکن ان بغیرت جو اس قتل عام کے بعد ٹی وی پہ آ کر بکواس کر رہے تھے کہ ہم بھاگے، بغیر تو ہم نے ساری گولیاں ماتھے پر کھائی ہیں اور سینے پہ کھائی ہیں۔ جو بھاگتا ہے وہ پیٹھ پر گولیاں کھاتا ہے۔ ہم ڈٹے رہے وہاں پر اپنے قائد کے حکم پر، اپنے حقوق کے لیے، پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم وہاں کھڑے رہے، ہم بھاگے نہیں، کیونکہ گولیاں ہم نے سینوں پر کھائی ہے۔ جناب اسپیکر، جب ہم پیچھے ہٹے انہوں نے وہ جگہ قبضے میں لے لی، ہمیں اپنے جو شہید ہیں ان کا پتہ نہیں چلا، ہمارے جو زخمی ہیں ان کا ہمیں پتہ اس لیے نہیں چلا کیونکہ یہ آدم خور وہاں پر کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد رات کے 11:15 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک انہوں نے دوسرا آپریشن کیا، جس میں ان کا ارادہ تھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ہمارے قائد، ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو یہ جان سے مارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دوبارہ وہی کیا، دوبارہ آنسو گیس پھینکے، دوبارہ دھواں ہی دھواں تھا، دوبارہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اور سیدھی فائرنگ شروع کی۔ وہاں پر ہماری جتنی گاڑیاں تھی سب کے سب توڑ دی۔ اس دوران ہمارے کارکن ڈسپرس ہوئے، گلیوں میں چھپ گئے کیونکہ آدم خور آ رہے تھے۔ جناب اسپیکر، یہ گلیوں میں گئے، گلیوں میں ہمارے کارکنوں کو انہوں نے مارا۔ ان کا ارادہ ہمیں روکنا نہیں تھا، ان کا ارادہ ہمیں مارنا تھا، معصوم شہریوں کو مارنا تھا، پرامن مظاہرین کو مارنا تھا۔ ہمیں مار دیا، شہید کر دیا، زخمی کر دیا۔ جناب اسپیکر، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب دشمن سے بھی لڑائی ہوتی ہے تو وہ آپ کے شہید آپ کو واپس کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز ہمیں اپنے شہید نہیں دے رہے جو انہوں نے شہید کیے۔ اگر کوئی اپنا بیٹا یا بھائی یا باپ جو انہوں نے شہید کیا وہ مانگنے چلے جائے، یہ ان سے ایفیڈیوٹ لکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں بولنا کہ یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں شہید ہوا ہے۔ وہ بیچارے کیا کریں، انہوں نے تو ایفیڈیوٹ دینا ہے کیونکہ انہوں نے تمام لوازمات پوری کرنی ہے، ان کا کفن اور دفن کرنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، خون کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ایفیڈیوٹ دے دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کے ساتھ انہوں نے پرسوں سے یہی کام کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم مسلسل پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم اس دن بھی نکلے 26 اور 27 کی درمیانی شب ہمارے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی ہوئی، ہم نے اپنا کام کر دیا، ہم نے شہادتیں دے دی، ہم نے اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے شہادتیں دے دی، لیکن اس کے بعد یہ صرف
میرا پاکستان نہیں ہے، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کا پاکستان نہیں ہے، یہاں پاکستان میں 24-25 کروڑ پاکستانی بستے ہیں، اس میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر فرض کریں مجھے شہید کیا جاتا ہے یا زخمی کیا جاتا ہے اور میں اسپتال جاتا ہوں تو ڈاکٹر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے اور پوری دنیا کو بتائے کہ انہوں نے اس رات کیا کیا ہے۔ اگر فرض کریں میں اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے قربانی دے رہا ہوں تو ہمارے ججز کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی لائے، ہمیں انصاف دیں، ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا پوچھیں۔ انشاءاللہ ہم پوری امید ہیں، اگر یہ سوچتے ہیں کہ بندوق کی زور پر ہمارے منہ بند کر دیں گے یا ہمیں روک دیں گے تو ہمارا جوش، ہمارا جذبہ، ہمارا جنون مزید بڑھ گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ احتجاج کریں گے انشاءاللہ تعالی۔